السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل می فار یو شکیل یوٹیوب چینل۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے اور اعداد و وظائف کو درست تلفظ سے پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مدنی قاعدے کی طرف چلتے ہیں، سبق کی طرف چلتے ہیں۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 اظہار اور اخفاء کا قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف ہلکی 6 ہیں جو کہ یہ ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں جو کہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ اب ہم سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے قو، من، فا، سی، قی، نا۔ اس کی ہم اجے کرتے ہیں: قاف، واو زبر قو، میم دو زبر من، قومن، فا، الف زبر فا، سین زیر سی، فاسی، قاف یا زیر قی، فاسقی، نون زبر نا، فاسقین۔ ہجہ ہوگا، یہ ملانے سے پہلے قاعدہ دیکھتے ہیں۔ میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفاء میں سے ہے، لہٰذا اخفاء ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ ہوگا تو ہم پڑھیں گے قوما فاسقین، قوما فاسقین۔ اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس سبلن فجاجن۔ سبلن فجاجن۔ جی اجا کرتے ہیں: سین پیش سو، با پیش بو، سبو، لام 2 زبر لن، سبلن، فا زیر فی، جیم الف زبر جا، فجا، جیم 2 زبر جن، فجاجن۔ ملانے سے پہلے قاعدہ دیکھتے ہیں۔ لام پر 2 زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفاء میں سے ہے، اخفاء ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کریں گے تو ہم پڑھیں گے سبلن فجاجن، سبلن فجاجن۔ آج کا ہمارا دوسرا لفظ بھی کمپلیٹ ہوا۔ ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے ثمنن قلیلن۔ ثمنن قلیلن۔ ہجہ کرتے ہیں پہلے اس کے: ثا زبر ثا، میم زبر ما، ثم، نون 2 زبر نن، ثمنن، قاف زبر قا، لام یا زیر لی، قلی، لام 2 زبر لن، قلیلن۔ ملانے سے پہلے قاعدہ دیکھتے ہیں۔ نون پر 2 زبر کی تنوین کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے ہے، اخفاء ہوگا، یعنی تنوین کا نون ساکن ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا۔ ہمارا تیسرا لفظ بھی کمپلیٹ ہوا۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس فتح قریب۔ فتح
قریبن، ہجا کرتے ہیں فا تا زبر فت، ح دو پیش ان فتح، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن قریب، ملانے سے پہلے قاعدہ دیکھیے، ہا پر دو پیش کی تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے اخفا ہوگا، یعنی ہم غنہ کریں گے تو ہم پڑھیں گے فتح قریب، فتح قریب۔ یہ ہمارا آج کا چوتھا لفظ کمپلیٹ ہوا۔ ہمارے پاس جو پانچواں لفظ ہے وہ ہے رسول کریم، رسول کریم، ہجے کرتے ہیں را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، ملانے سے پہلے قاعدہ دیکھتے ہیں، لام کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے اخفا ہوگا، یعنی ہم غنہ کریں گے، اور رسول کریم، اور رسول کریم۔ آج کا ہمارا پانچواں لفظ بھی کمپلیٹ ہوا، اور جو ابھی ہم لفظ پڑھیں گے یہ سبق نمبر 12 کا آخری لفظ ہے، یعنی اظہار اور اخفا والے سبق کا۔ اس کے بعد یہ سبق ہمارا جائے گا، پھر ہمارا اگلا سبق شروع ہوگا۔ آگے والا لفظ ہے کرامن کاتبین۔ جی یہ جو ہے دو فرشتوں کا نام بھی ہے، اور یہ دو فرشتے کون سے ہیں اور ان کا کیا کام ہے، یہ کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ کاتبین، ہجا کرتے ہیں اس کے، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من کی رامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین۔ ملانے سے پہلے قاعدہ دیکھ لیجئے، میم پر دو زبر کی تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، اخفا ہوگا، یعنی ہم غنہ کریں گے تو ہم پڑھیں گے کراما کاتبین، کراما کاتبین۔ تو ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا، سبق نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو بتقاضۂ بشریت تو اسے معاف فرمائے، یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔